بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے اس سے پوچھا یہ تم نے شراب کیوں پینی شروع کر دی؟ اس سے کیا تمہارے مصائب میں کمی ہو جائے گی؟ معلوم نہیں، وہ سادگی سے بولا۔ میں تو غم بلانے کے لیے پیتا ہوں۔ یہ مکالمہ ہم شوٹنگوں میں بھی کئی مرتبہ استعمال کر چکے تھے۔ ابے الو کے پٹھے، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، شراب پی کر غم تو صرف فلموں میں ہیرو بھولتا ہے، وہ بھی پرانی فلموں میں۔ حقیقی زندگی میں تو شراب پی کر وہ قرض بھی یاد آنے لگتے ہیں جنہیں ہم نے بصد کوشش بلایا ہوتا ہے۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے اور وہ کس قدر پریشان تھا، حالات کس طرح اس کے قابو میں ہی نہیں آتے تھے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، کئی مثالیں دیں، کئی مشورے دیے کہ یا تو اسے ہمارے ایک پڑوسی محمد فیاض کی طرح بے حس، بے پرواہ اور اپنے آپ میں مگن انسان بن جانا چاہیے۔ فیاض کے گھر میں بھی یہی کچھ ہوتا تھا، مگر وہ بھی ایک ہی اللہ کا بندہ تھا جسے چمٹے، تھالیاں اور دوسری چیزیں اس کے سر کے قریب سے پرواز کرتی رہتی تھیں، مگر وہ بیٹھا آرام سے کھانا کھاتا رہتا تھا۔ یا پھر میرے خیال میں راجو کو ہمارے ایک اور شناسا مردان علی کی طرح بن جانا چاہیے تھا، جو بیوی کے تیور بدلتے ہی پہلے خود آستینے چڑھا لیتا تھا اور اس کی ایسی دنائی کرتا تھا کہ اگلے مہینے تک کسی سے منہ ماری کرنے کی سکت نہیں رہتی تھی، اور گھر کے باقی افراد پر بھی ایسی دہشت طاری ہو جاتی تھی کہ وہ سرحدی جھڑپیں شروع کرنے کا خیال دماغ سے نکال دیتے تھے۔ آخر میں نے گویا خلاصے کے طور پر کہا، میاں راجو شیر بنو شیر۔ تب اس بے وقوف سے راجو نے بڑے پتے کی بات کی، کہنے لگا، انسان بنیادی طور پر تقریباً وہی رہتا ہے جو قدرت نے اسے بنا دیا ہے۔ اگر اپنے آپ کو کتابوں، لیکچروں اور نصیحتوں کے ذریعے بدلنا ممکن ہوتا تو ہر شخص مثالی انسان بن جاتا۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، جب سے میں نے کارنیگی کی کتاب پریشان ہونا چھوڑیے جینا شروع کیجیے پڑھی ہے، تب سے میں اور بھی زیادہ پریشان رہنے لگا ہوں، اور اگر اسی طرح کونے خدروں میں چھپ چھپ کر گھٹیا شراب پینے کا سلسلہ جاری رہا تو جینا بھی جلد ہی ترک کر دو گے۔ میں نے لقمہ دیا، تمہارے منہ میں گھی شکر۔ وہ جلدی سے بولا، اب ایسے آدمی کو کوئی کیا سمجھاتا؟ چنانچہ میں اسے چائے کے کپ میں وہسکی پیتے چھوڑ کر اٹھایا تھا۔ پلیا پر بیٹھے بیٹھے مجھے پھر شمیم یاد آئی اور میرے دل پر جیسے کسی نے کند چھری سے گہری سی خراش ڈال دی۔ وہ میرا پہلا عشق، وہ میری تشنہ تکمیل محبت، وہ ایک پر اسرار کہانی جس کا شروع ہونا بھی خواب لگتا تھا اور ختم ہونا بھی۔ مجھے تاحال تاجاں یاد آئی، اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر جانے کیوں اس کی یاد سے دل میں درد سا ہوتا تھا۔ شاید اس کی بربادی دیکھ کر دل دکھتا تھا، ایک عجیب سی اداسی رگوں پہ میں اتر آتی تھی، اور میں یوں گرد و پیش میں نظر ڈال رہا تھا جیسے دوبارہ یہ سب کچھ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ حالانکہ ابھی یقینی طور پر معلوم نہیں تھا کہ مجھے قصبے میں رہنا ہوگا یا یہاں سے کوچ کرنا ہوگا۔ میں جذبات تو احساسات کے اس مد و جزر میں کبھی ڈوب جاتا تھا اور کبھی ابھر آتا تھا۔ دفعتاً میں نے سڑک کی طرف سے ایک شخص کو پوٹلی کندھے پر لٹکائے آتے دیکھا۔ قریب آنے پر میں نے دیکھا کہ وہ میرے چھوٹے چچا تھے۔ پلیا کے پاس پہنچ کر وہ رک گئے اور ایسی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے جیسے ان کے اور میرے درمیان صرف نفرت کا رشتہ تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا، لیکن وہ جواب دیے بغیر بولے، بڑا نام روشن کیا ہے تو نے خاندان کا۔ ہمارے گاؤں میں بڑے بڑے بدماش پیدا ہوئے، مگر کسی کی عزت کی طرف کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ہر عیب کیا مگر کسی کی آبرو کبھی نہیں لوٹی۔ تو نے تو ان نامی گرامی بدماشوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس بدماش جعلی پیر کے ساتھ مل کر لڑکیوں کی عزتیں لوٹتا رہا اور ہمیں کانوں کان پتہ نہ چلا، ورنہ میں تجھے ایک لمحے کے لیے بھی گھر میں رہنے نہ دیتا۔ جوان ماں بیٹیاں ہیں ہماری، وہ تو خدا کا شکر ہے کہ تیری اصل شکل سے شرافت اور معصومیت کا نقاب
نقاب اتر گیا، اگر اپنے باپ کا بچہ ہے تو آئندہ ہمیں شکل نہ دکھانا۔ اس سے پہلے میں کوئی جواب دیتا وہ کسی غصہ پر گھوڑے کی طرح پگڈنڈی پر دھول اڑاتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ میں ان سے کہنا چاہتا تھا، پیارے چچا، آپ خواہ مخواہ راسپوتین کا جان نشین بنانے پر تلے ہوئے ہیں اور قصبے میں افواہیں پھیل چکی ہیں، ان پر یقین کر بیٹھے ہیں۔ مجھ سے کچھ پوچھ تو لیجئے، میں نے عزتیں تو کیا ایک عزت بھی نہیں لوٹی، میں تو محض تخت کے نیچے چھپا ہوتا تھا، کوئلوں کی دلالی میں مارا گیا۔ باقی جہاں تک خاندان کا نام ڈبونے کا کلک ہے تو نام اس سے پہلے بھی میں نے کبھی تیرتے ہوئے دیکھا نہیں۔ ہم تو نہ 3 میں تھے نہ 13 میں، قصبے میں ہماری اوقات کتے بلیوں سے زیادہ نہیں تھی۔ میرا باپ اور آپ کا بھائی قتل ہو گیا، اس کے الزام میں کوئی ایک گرفتاری تو عمل میں نہیں آ سکی۔ آپ کی خوش فہمیاں آپ کو مبارک ہوں۔ میں چچا کو یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ قصبے کے بدماشوں نے آپ کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا یا نہیں، یہ تو مجھے معلوم نہیں تھا۔ بہرحال قصبے کے شرفا کیا کچھ کرتے تھے یہ مجھے شاہ کے ہاں رہ کر کافی حد تک معلوم ہو گیا تھا۔ چچا نے یہ بھی خوب کہی تھی کہ گھر میں جوان جہان بیٹیاں، میرے دونوں چچاؤں کی طرف ایک ہی بیٹی تھی، ایک کی عمر غالباً 6-7 سال اور دوسری کی 8-9 سال۔ میرے خیال میں تو انہیں جوان جہان کہلانے کے لیے ابھی کئی سال درکار تھے اور میں نے ان سے ہمیشہ ایسا ہی مشفقانہ سلوک کیا تھا جیسا کوئی بزرگ بچوں سے کر سکتا ہے۔ بہرحال اب ان کے گھر تو نہ کوئی فائدہ تھا اور نہ ضرورت۔ میرا خود کون سا اس گھر کی طرف جانے کو دل چاہ رہا تھا۔ بلی کے باغوں چھینکا ٹوٹا۔ میں جب کافی بیزار ہو چکا تو اٹھ کر واپس ڈیرے پر آیا۔ مٹھل شاہ تمام معاملات سے فارغ ہو چکا تھا۔ اس کے 2 سوٹ کیس پیک کیے جا رہے تھے، جن لوگوں کو وہ سفارشی رکے لکھ کر دینا چاہتا تھا دے چکا تھا۔ میرا رکا بھی تیار رکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی 2000 روپے بھی۔ رقم اور رکا میرے حوالے کر کے مٹھل شاہ نے مجھے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں کا محلے وقوع اور وہاں تک پہنچنے کا طریقہ بتانے کے بعد کہا، یہ علاقہ سرحد سے خاصا قریب ہے، یہاں نہر پر جاؤ۔ سجاد اینڈ کمپنی کے نام سے ایک کنسٹرکشن کمپنی خاصا بڑا پل بنا رہی ہے۔ اس کمپنی کے مالک سجاد صاحب خود ہی کمپنی کے چیف انجینئر بھی ہیں اور کسی نہ کسی حوالے سے میرے دوست ہیں۔ تم سیدھے انہی سے جا کر ملنا، وہ تمہیں کسی نہ کسی خانے میں فٹ کر لیں گے۔ میں مٹھل شاہ کے قریب ہی بیٹھ گیا اور وہ قالین پر گاؤ تکیا لگائے بیٹھا تھا۔ فرشی نشست جمی ہوئی تھی۔ مٹھل شاہ خلاف توقع اب ملول نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے کندھے پر ٹھپکی دیتے ہوئے بولا، نوجوان دوست، حالات سے گھبرانا نہیں، زندگی رہی تو پھر کبھی ملیں گے، اور ہاں کبھی مدد کی ضرورت ہو تو منشی عبدالستار یہاں موجود ہوگا، تم کسی وقت بھی اس کے پاس آ سکتے ہو۔ میں شکریہ کے سوا کچھ نہ کہہ سکا۔ ماحول بڑا شگفتہ تھا۔ باتوں باتوں میں مٹھل شاہ نے یہ بھی کہا، چلو اچھا ہی ہوا ہم ابھی اس بہانے کچھ آوارہ گردی کر لیں گے، ورنہ پیری فقیری کے چکر میں الجھ کر ہم تو بھول ہی گئے تھے کہ سورج کدھر سے نکلتا ہے اور کدھر ڈوبتا ہے۔ ویسے پیر سائیں، آپ نے ایک دم ہی یوں اکھڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ باڈی گارڈ سردار ارشاد نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، پیری فقیری چھوڑ دیں، لیکن آپ اپنی بادشاہت پر موجود تو رہیں۔ آپ کو کون سا ڈر ہے؟ ڈیرے سے باہر جانا ہوتا ہے جو لوگ آپ پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ بس یار دل ہی نہیں مان رہا، مٹھل شاہ نے جواب دیا۔ جہاں لوگ ہمارے پاؤں دھو کر پیتے رہے ہوں، وہاں اب اس عالم میں رہنے کو دل نہیں چاہتا کہ لوگ ہمیں جعلی پیر، فراڈیا، عصمتوں کا لٹیرا اور نہ جانے کیا کیا سمجھیں اور پیٹھ پیچھے 1000 طرح کے افسانے گڑیں۔ بے شک ہم زیادہ تر ڈیرے پر ہی رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی باہر بھی جانا پڑ جاتا ہے۔ پہلے ہم باہر جاتے تھے تو لوگ راہوں میں آنکھیں بچھاتے تھے، تعظیم سے جھک جاتے تھے۔ اب کہیں ہم پر انڈے، ٹماٹر یا پرانی جوتیاں نہ پھینکیں، یہ افواہیں تھوڑا عرصہ رہیں گی۔ شاہ جی، منشی عبدالستار نے کہا، آپ کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو چکا ہے اس کا توڑ کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑے عرصے پیری فقیری کا دھندا ذرا ٹھنڈا رہے گا، لیکن رفتہ رفتہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ منشی عبدالستار کو تو میرے خیال میں خوش ہونا چاہیے تھا کہ مٹھل شاہ کے جانے سے سب کچھ اس کے ہاتھ میں آ رہا تھا، مگر وہ بھی اسے روکنے کے لیے کوشاں تھا۔ مٹھل شاہ کے آدمی واقعی بڑے وفادار تھے۔ مٹھل شاہ ایک شان بے نیازی سے بولا، جب سب ٹھیک ہو جائے
جائے گا تو شاید ہم بھی لوٹ آئیں۔ اسی اثنا میں 2 ملازم بوتلیں اور گلاسوں کی کشتیاں اٹھائے کمرے میں آ گئے، پھر برف لائی گئی اور دور چلنے لگا۔ یہ ہماری الوداعی محفل ہے، مٹھل شاہ نے اعلان کیا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر وہ اپنا گلاس بلند کرتے ہوئے بولا، ہم سب کی خوبصورت رفاقتوں کے نام۔ مٹھل شاہ کی منشا پر دور ہلکا پھلکا ہی رہا، اس لیے جب سب لوگ اٹھے تو بےکامی ہوش و حواس تھے۔ کھانے کا انتظام دوسرے کمرے میں تھا، سب آستینیں چڑھا کر انواع و اقسام کے کھانوں پر ٹوٹ پڑے۔ آج جانے کیوں سب کو غیر معمولی بھوک لگی ہوئی تھی۔ نوکر کھانا لاتے لاتے تھک گئے، تب کہیں جا کر کھانے والوں نے جبڑوں کو بریک لگائے۔ کھانے کے بعد سگریٹوں اور حقے کا دور چلا۔ اس وقت تک رات گہری ہو چکی تھی۔ بالآخر مٹھل شاہ جانے کے لیے لحاظے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا تمام ضروری سامان جیب میں لادا جا چکا تھا۔ وہ جیب میں ہی جانے کا ارادہ رکھتا تھا اور کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کہاں جا رہا تھا۔ مٹھل شاہ فردن فردن سب سے گلے ملنے لگا۔ سردار ارشاد اس کے گلے لگ کر ایک بار پھر بچوں کی طرح بھوں بھوں کر کے رونے لگا۔ پیر سائیں، آپ کے بغیر ہم یتیم ہو جائیں گے، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولا۔ مٹھل شاہ نے اسے مشفقانہ انداز میں ڈانٹ کر چپ کرایا۔ مجھ سے گلے ملتے ہوئے مٹھل شاہ بولا، میں جعلی پیر، لیکن تمہارے متعلق میری پیش گوئی ہے کہ تم دنیا میں ضرور کچھ کر گزرو گے۔ ان سارے لوگوں میں سے میں نے صرف تمہارے سینے میں کسی آگ کی تپش محسوس کی ہے۔ یہ کسی چیز کی طلب کی آگ ہے۔ اس آگ کی تپش کبھی کبھی مجھے بھی محسوس ہوتی تھی، مگر میں ہمیشہ اسے ناآسودہ خواہشوں کا الاؤ سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ مگر یہ کم وقت مٹھل شاہ بھی عجیب آدمی تھا، عجیب وقت پر کوئی عجیب بات کر دیتا تھا۔ انسان کو پڑھنا بہرحال اسے آتا تھا، اگر تھوڑی سی نفس کشی، مطالعہ اور عبادت و ریاضت کی ہوتی تو شاید سچ مچ پیر بن جاتا۔ بالآخر مٹھل شاہ جیب میں ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ انجن سٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے سیٹ کے نیچے پڑی ہوئی اپنی رائفل چرمی کھول سے نکال کر چیک کی، پھر اسے واپس وہیں رکھ دیا۔ انجن سٹارٹ کر کے اس نے ہاتھ ہلایا اور دوسرے ہی لمحے طاقتور جیپ دھول اڑاتی سڑک کی طرف چل دی۔ سڑک پر پہنچنے کے کچھ دیر بعد اس کی عقبی سرخ بتیاں بھی نظر آنی بند ہو گئیں اور انجن کی خفیف سی گوں گوں بھی معدوم ہو گئی۔ رات ایک بار پھر سکوت و سناٹے کفن پہن لیا۔ سب یوں سر اٹھائے اب بھی منتظر سی نگاہوں سے سڑک کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے مٹھل شاہ 2-4 میل کا چکر لگا کر واپس آ جائے گا، اور سب کا منہ یوں لٹکا ہوا تھا جیسے انہوں نے ابھی ابھی کسی قریبی عزیز کی میت دفن کی ہو۔ میرا اندازہ ہے کہ سب سے زیادہ اداس شاید میں تھا، لیکن اگر میں آئینہ دیکھتا تو مجھے یقین ہے کہ میرا چہرہ کسی اداس غمزدہ انسان کا چہرہ نظر نہ آتا۔ میرا مسئلہ یہی تھا کہ میں اداسی کو صرف محسوس کر سکتا تھا، اسے نہ تو لفظوں میں بیان کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی خاص تاثر میرے چہرے پر آتا تھا، بلکہ میں اس دوران کسی سے کوئی بات کرنے کی سوچتا تھا تو ذہن میں الفاظ بھی غیر سنجیدہ ہی آتے تھے۔ بالآخر سب لوگ ڈیرے کی طرف چل دیے۔ آج رات تو سب کو حویلی میں ہی رہنا تھا، صبح اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہونا تھا۔ میں اپنی جگہ ہی کھڑا رہا تو منشی عبدالستار نے رک کر مڑتے ہوئے کہا، تم نہیں آؤ گے 2-4 راتوں کے لیے؟ تو شاہ جی سب کو ہی حویلی میں رہنے کی اجازت دے گئے ہیں، لیکن میرا دل اب یہاں ٹھہرنے کو نہیں چاہ رہا۔ میں نے کہا، میں اسی وقت جا رہا ہوں۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ دل کی خلش مجھے کسی بھی طرف کو چل پڑنے پر مجبور کر رہی ہے، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ دور ویرانے میں کھڑا جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکا کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ ان کی سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں۔ لیکن اس وقت کہاں جاؤ گے؟ منشی نے حیرت سے پوچھا۔ شاہ جی نے کہا تھا کہ چوینڈا کی طرف جانے والی آخری بس عموماً 12 بجے یہاں سے گزرتی ہے۔ میں نے جواب دیا، اگر بس مل گئی تو میں آج ہی اس طرف نکل جاؤں گا جہاں شاہ جی نے مجھے جانے کے لیے کہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا میں تیزی سے گھوما اور سڑک کی طرف چل دیا۔ کچھ دیر بعد میں سڑک پر پہنچ گیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ چاروں طرف تاریکی اور سناٹے کا راج تھا۔ کبھی کبھار کوئی کتا فریادی سے انداز میں بھونک اٹھتا یا کوئی گیدڑ نہ جانے کس لیے گریا و زاری سی کرنے لگتا، اور ان سے شے پا کر کوئی جھینگر بھی اپنا راگ شروع کر دیتا، لیکن یہ محض چند لمحے کے لیے ہوتا۔ اس کے بعد پھر وہی پرہول سناٹا
کاٹا۔ میری جیب میں 2000 روپے تھے، میں چاہتا تو لاہور بھی جا سکتا تھا، جو میری پرانی آرزو تھی۔ میرا دل مجھے اس کی ترغیب بھی دے رہا تھا، لیکن مجھے اندیشہ تھا میں کوئی معقول ذریعہ معاش تلاش کرنے سے پہلے ہی یہ رقم کھا پی کر برباد نہ کر دوں۔ بال کھاتی سڑک پر ایک طرف سے 2 ہیڈ لائٹس نمودار ہوئیں جو چند لمحے بعد قریب آ گئیں۔ وہ ایک بس تھی، پنڈی سے براستہ سیالکوٹ لاہور جانے والی بس۔ اس وقت اس کا رخ لاہور کی طرف تھا۔ میں ہیڈ لائٹس کی زد میں آیا تو ڈرائیور نے رفتار بالکل کم کر لی اور کنڈکٹر نے دروازے سے لٹکتے ہوئے چیخ کر پوچھا، کتنے جانا ہے باؤ جی؟ میرا بڑی شدت سے دل چاہا کہ کہہ دوں لاہور اور لپک کر بس میں چڑھ جاؤں، لیکن جانے کون سی طاقت مجھے وہیں جکڑے کھڑی رہی۔ میں کچھ بھی نہ بولا۔ بالآخر کنڈکٹر نے باڈی پر ہاتھ مار کر گرین سگنل دیا اور رفتار تیز ہونے سے پہلے چلایا، باؤ نے کتے بھی نہیں جانا، لگتا ہے بیگم نے جوتیاں مار کے گھروں کٹ دیتا ہے، بابو کو کہیں نہیں جانا، لگتا ہے بیگم نے جوتے مار کر گھر سے نکال دیا ہے۔ مجھے کنڈکٹر پر غصہ نہیں آیا، اس وقت میری سوچوں کی تیزی و تندی نہیں تھی۔ میں سڑک پار کر کے دوسری طرف کھڑا ہو گیا۔ اب میں فیصلہ کر چکا تھا، میرے لیے بہتر یہی تھا کہ ایک بار مٹھل شاہ کا رکا لے کر سجاد اینڈ کمپنی میں چلا جاؤں۔ اگر کوئی معقول نوکری مل گئی اور کچھ بچت ہوتی نظر آئی تو مزید کچھ رقم پس انداز کر کے لاہور چلا جاؤں گا۔ کھڑے کھڑے میرے پیروں میں خون جمنے لگا اور ٹھنڈ محسوس ہونے لگی تو میں آہستہ آہستہ ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ این اس وقت جبکہ میں تھک ہار کر حویلی کی طرف واپس جانے کا ارادہ کر رہا تھا، دوسری طرف سے 2 ہیڈ لائٹس جرجریاں لیتی ہوئی قریب آتی دکھائی دی۔ میں نے دوڑنا بند کیا اور جیسے ہی روشنی مجھ پر پڑی بس کو رکوانے کے لیے ہاتھ ہلانا شروع کر دیا۔ ان دنوں چونکہ ڈاکو حضرات کی تجارتی سرگرمیاں، معاف کیجیے گا مذموم سرگرمیاں، چونکہ زوروں پر نہیں تھیں، اس لیے ویرانے میں بھی کسی کو ہاتھ ہلاتے دیکھ کر ڈرائیور حضرات فوراً گاڑی روک لیتے تھے اور اس اندیشے میں مبتلا نہیں ہوتے تھے کہ ارد گرد جھاڑیوں میں اس کے ساتھی بندوقیں لیے چھپے ہوئے ہوں گے۔ بس میں جب میں ایک پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور اونگتے ہوئے مسافر گردنیں موڑ موڑ کر چندیائی ہوئی سی آنکھوں سے میرا معائنہ کر چکے تو میں نے اطمینان کی سانس لی اور کرایہ ادا کرتے ہوئے کنڈکٹر کو تاکید کی کہ ٹھیکری نام کے گاؤں کے پاس مجھے خود ہی بس سے اتار دینا۔ مجھے اس جگہ کا پتہ نہیں ہے، پہلی بار جا رہا ہوں۔ فکر نہ کرو بادشاہو، چاہو تو آرام سے سو جاؤ، میں جگا دوں گا۔ کنڈکٹر نے اطمینان دلایا۔ سونا تو مجھے کیا تھا، بہرحال گرم چادر اچھی طرح لپیٹ کر اور سر نہوڑا کر بیٹھ گیا۔ تن کے کپڑوں اور گرم چادر کے علاوہ اس وقت میرے پاس ایک دقیانوسی تھیلے میں 2 جوڑی شلوار قمیض اور لنڈے سے منگوایا ہوا ایک کوٹ تھا۔ اسلحے کے طور پر میری واسکٹ کی جیب میں ایک گراری دار چاقو تھا، جس کی موجودگی میں مجھے ویران مقامات پر راتوں میں گھومتے ہوئے بھی زیادہ خوف نہیں آتا تھا۔ بس ایک خاص سر میں کھڑ کھڑ کرتی رواں رہی اور نہ جانے کب مجھے غنودگی سی آ گئی۔ میں نے پاؤں سیٹ پر ہی رکھ کر گھٹنوں میں سر چھپا لیا۔ میں اس وقت چونکا جب کنڈکٹر نے میرا کندھا ہلایا۔ ٹھیکری آ گیا تھا۔ میں غنودگی میں لڑکھڑاتا بس سے اترا اور بس فوراً ہی چل پڑی۔ تاہم کنڈکٹر نے چلتے چلتے ایک طرف اشارہ ضرور کیا، ادھر ہے ٹھیکری۔ بس کے جاتے ہی مجھے احساس ہوا کہ چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا اور جدھر کنڈکٹر نے اشارہ کیا تھا ادھر کم از کم مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید کسی صاحب بصیرت کو کچھ دکھائی دے جاتا۔ میں نے ذہن میں نقشے کو تازہ کرنے کی کوشش کی جو مٹھل شاہ نے مجھے سمجھانے کے لیے ایک کاغذ پر بنایا تھا۔ نقشہ ذہن میں آ گیا، لیکن مٹھل شاہ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ جب گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہو تب اس نقشے سے کیوں کر استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ دور دور تک کوئی ذی روح تو کیا کسی بدروح کی موجودگی کے آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ کچھ لمحے بعد میں نے غور کیا کہ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور کہیں ایک تارا بھی جلملاتا دکھائی نہیں دے رہا تھا، اسی لیے اندھیرا اس قدر گہرا تھا۔ شکر ہے ہم دیہاتیوں کو روشنی اور ہوا کی خوشبو بھی محسوس ہوتی ہے اور مختلف علاقوں کے روشنی اور ہوا کی خوشبو میں فرق بھی محسوس ہو جاتا ہے۔ یہاں قریب ہی کہیں سے مجھے کسی نہر کی بو آ رہی تھی اور مٹھل شاہ نے یہی سب سے بڑی نشانی بتائی تھی کہ
کہ بس مجھے نہر کے آس پاس ہی کہیں اتارے گی۔ میں نے ناک کے سہارے نہر کی تلاش شروع کر دی اور کچھ ہی دیر بعد پل اس میں گرتے گرتے بچا۔ عجیب خاموش طبع قسم کی نہر تھی۔ میں ایک کچے پشتے پر چڑھا تو مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اس کے عقب میں نہر ہوگی، لیکن جب مجھے پانی کی سرسراہٹ سنائی نہیں دی تو میں پرلی طرف ڈھلان سے اترتا چلا گیا اور گرتے گرتے بچا۔ کیچڑ وغیرہ کی بو سے اور پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے سے مجھے اندازہ ہوا کہ نہر میں پانی برائے نام تھا۔ موسم جو سردیوں کا تھا۔ میں واپس نشیب میں آ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ جس طرف بس گئی تھی ادھر نہر پر پل بھی تھا اور اسے پار کر کے میں نہر کے متوازی ایک چھوٹی سی سڑک پر پہنچ سکتا تھا، لیکن مٹھل شاہ نے بتایا تھا کہ اس طرف سے مجھے کافی بڑا چکر کاٹنا پڑے گا۔ کچا راستہ ایک طرح سے شارٹ کٹ تھا۔ اس شارٹ کٹ پر میں کچھ دور تک ہی چلا تھا کہ بارش شروع ہو گئی اور وہ بھی نہایت زور و شور سے۔ میں بوکھلا گیا اور پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ مجھے دراصل فکر یہ تھی کہ میری باسکٹ کی جیب میں رکھے ہوئے نوٹ اور مٹھل شاہ کا دیا ہوا روکا بھیگ کر بیکار نہ ہو جائے۔ یہ کچھ اچھا معلوم نہ ہوتا کہ میں اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچتا اور ایک سادہ کاغذ نکال کر کہتا، جناب یہ جو آپ کو اس کاغذ پر کہیں کہیں نیلے دبے نظر آ رہے ہیں یہ دراصل الفاظ تھے اور یہ کاغذ دراصل مٹھل شاہ کا دیا ہوا سفارشی روکا ہے۔ کسی بوکھلائے ہوئے چوپائے کی طرح پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑتے ہوئے یکایک مجھ پر انکشاف ہوا کہ مجھے اب سمت کا تعین نہیں رہا، لیکن سر دست مجھے اس پر کوئی خاص تشویش نہیں رہی تھی۔ میرے کپڑے خاصے بھیگ چکے تھے اور مجھے یکایک ہی ٹھنڈ بھی لگنے لگی تھی، اس لیے فی الحال میری نظر میں اہمیت صرف پناہ کی تھی۔ بالآخر میں کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا۔ شکر ہے کہ زیادہ زور سے نہیں ٹکرایا، ورنہ شاید کھوپڑی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی اور مجھے ہمیشہ کے لیے ہی پناہ مل جاتی۔ ٹٹول کر دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ وہ ایک درخت تھا۔ کوئی درخت مجھے زندگی میں کبھی اتنا پیارا محسوس نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت وہ درخت محسوس ہوا۔ ایسا لگا جیسے کوئی بچھڑا ہوا بھائی مل گیا ہو، حالانکہ مجھے کسی بھائی کے بچھڑنے کا تجربہ نہیں تھا کیونکہ میرا کوئی بھائی تھا ہی نہیں، لیکن اس وقت مجھے یہی تشبیہ سوجی تھی۔ بجلی چمک اٹھی اور اس مختصر سے وقفے میں نے دیکھ لیا کہ میں جہاں کھڑا تھا وہاں وہ درخت تنہا نہیں تھا، اس کے اور بھی بہت سے بھائی بند موجود تھے۔ ذرا آگے درختوں کا ایک جھنڈ تھا، وہاں میں بارش سے زیادہ محفوظ رہ سکتا تھا، اس لیے میں آگے بڑھ گیا۔ برق کئی بار کوندی اور وقفے سے میں آگے بڑھتا رہا۔ پھر اندھیرے میں بھی میں نے حفاظتی انداز میں بازو آگے کو پھیلا کر سفر جاری رکھا، حتیٰ کہ میں ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں درخت اتنے گھنے اور گنجان تھے کہ بارش کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں پہنچ رہا تھا اور نہ ہی تیز آواز جسم کو چیر رہی تھی۔ یہاں پہنچ کر میں نے سکون کی سانس لی اور غور کرنے لگا کہ میری یہ درگت کیوں بن رہی تھی۔ کافی غور و خوض کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ غور و خوض کا کوئی فائدہ نہیں۔ جن کی درگت بننی ہوتی ہے وہ ہر حال میں بنتی ہے، جسے دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جاتا ہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہو وہ تو سہنا ہی پڑتا ہے۔ بارش جس تیزی سے آئی تھی شاید اسی تیزی سے ختم بھی ہو گئی۔ ایک جگہ رک کر مجھے سوچنا پڑا کہ اگر میں سمت تبدیل کروں بھی تو کس طرف جاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ جنگل سے نکل کر کھائی میں جا گنوں یا جنگل کے کسی ایسے حصے میں جا پہنچوں جہاں کوئی فاقہ کش قسم کا لگڑ بگا یا بیڑیا گھات لگائے بیٹھا ہو۔ بالآخر میں نے چاقو کھول کر دائیں ہاتھ میں تھاما تھیلا بائیں ہاتھ میں لٹکایا اور ناک کی سیدھ میں چلنے کا فیصلہ کیا۔ چند منٹ میں نے بمشکل چند گز کا فاصلہ طے کیا اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ کافی آگے ایک جگہ مجھے غالباً لمبی لمبی گھاس کے عقب میں ایک لمحے کے لیے روشنی یوں متحرک نظر آئی تھی جیسے چند جگنو جلملائے ہوں یا پھر کچھ چنگاریاں اڑ کر معدوم ہو گئی ہوں۔ میں اندازاً اس مقام پر پہنچا جہاں میں نے روشنی کی جھلک دیکھی تھی۔ چاقو میرے ہاتھ میں تیار تھا اور میرے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ اچانک اندھیرے کی دیوار کی اوٹ سے جیسے توپ کا ایک روشن گولا میرے چہرے پر آن پڑا۔ میں لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ بعد میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ میں نے چاقو سے اندھا دھند وار نہیں کر دیا۔ بات کچھ بھی نہیں تھی، صرف تاریکی اور جنگل کا پر ہیبت ماحول اپنے شعبدے بازیاں دکھا رہا تھا۔ بات صرف اتنی تھی کہ اونچے اور گھنے جھاڑ جنکار کی دیوار کے عقب میں کوئی چھپا ہوا تھا اور اس نے اچانک اٹھ کر ایک چھوٹی سی لالٹین میرے چہرے تک بلند کر دی تھی۔ غالباً وہ میرے چہرے کا
जायजा लेना चाहता था। घूर अंधेरे के बतन से निकलकर अचानक ही छोटी सी लालटेन सामने आई तो इसकी मामूली सी रोशनी से भी मेरी आंखें चुंधिया गईं। जब तक मेरी आंखों की चुंधियाहट दूर हुई तब तक लालटेन बरदार घूमकर झाड़ियों के अकब से मेरे ऐन सामने आ चुका था। तब मैंने देखा वो एक लड़की थी। अल्लाह तेरी शान, रात का ये पहर, घना जंगल, सन्नाटा, वीरानी और एक लड़की, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता था, वो भी किसी किसी फिल्म में। ताहम लड़की वैसी नहीं थी जैसी फिल्मों में दिखाई जाती हैं। वो गालबन खाना बदोश थी, बंजारन किस्म की कोई चीज। इसका रंग सांवला, रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई और होंठ बड़े बड़े से थे। पूरे चेहरे पर सिर्फ इसकी आंखें ऐसी थी जिनकी तारीफ में शायर गजलें लिखते हैं। कोई लड़की ऐसी होती है कि सिर्फ आंखों की वजह से इसका पूरा चेहरा बहुत दिलकश मालूम होता है और अगर वो आंखें बंद कर ले तो दिल से उतरने लगती है। ताहम इस लड़की में आंखों के अलावा भी कई चीजें काबिले जिक्र थीं। इसकी सडोल कलाइयां कोहनियों तक चांदी की मैली मैली चूड़ियों से भरी हुई थीं। इसने जो लहंगा और अजीबो गरीब डिजाइन की मैली कमीज पहनी हुई थी, इनके कपड़े से बिलाशुबा एक खैमा तैयार हो सकता था, मगर इतना भारी भरकम लिबास भी इसके जिस्म पर नाकाफी महसूस हो रहा था। बड़ा बागी किस्म का जिस्म था। इसके हाथ बड़े मजबूत नजर आते थे। बालों की लिटें कंधों पर बिखरी हुई थीं। फिल्मों में मैंने जो खाना बदोश लड़कियां और बंजारने वगैरह देखी थी, इनका हुलिया भी काफी हद तक ऐसा ही होता है। बस फर्क सिर्फ ये था कि इनकी चोली और गागरा अमूमन बड़ा जर्क बर्क होता है, गोटे किनारी वाला, और इसके सर पर अमूमन एक नुकीली सी टोपी जरूर होती है। शायद फिल्म साज और हदायतकार की नजर में ये ताज होता है। मालूम नहीं ये ताज खाना बदोश लड़की के पास कहां से आता है, और रक्स के दौरान भी वो जिस तरह इसे सर पर जमाए रखती है वो एक अलग आर्ट है। मैं ही इसका नहीं, वो भी मेरा सरतापा जायजा ले रही थी, और हथियार सिर्फ मेरे हाथ में ही नहीं इसके हाथ में भी था। एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में एक बालिशित की छुरी जो चमकीली नहीं थी, मगर मुझे अंदाजा हो गया था कि इसकी धार यकीनन इतनी तेज थी कि बवक्ते जरूरत इससे शेव भी बनाया जा सकता था, बशर्ते कि वो किसी मर्द के पास होती। बिलाखिर मुझे ही शर्म आई कि मैं मर्द हूँ कि एक लड़की के सामने चाकू निकाले खड़ा था। चुनांचे मैंने इसे बंद करके बास्केट की जेब में डाल लिया। तब इसने भी छुरी अपने लहंगे की किसी पुरस्रार सी जेब में डाल ली। जेब क्या, शायद उम्रो अयार की जंबील थी जिसमें एक लम्हे के लिए कोहनी तक इसका बाजू भी गायब हो गया था। शक्ल से काफी बेवकूफ लगते हो, वो मुस्कुराते हुए बोली। मुझे एक झटका सा लगा और गैर इरादी तौर पर मैंने यूं चेहरे पर हाथ फेरा जैसे इस पर से हमाकत की इलामात मिटा रहा हूँ। पहली मुलाकात और पहला तबसरा, और वो भी ऐसा हिम्मत शिकन। वो खुद ही गोया अपने तबसरे की वजाहत करते हुए बोली, मेरा मतलब है इस वक्त तो ज्यादा बेवकूफ नहीं लग रहे थे। मैं लालटेन को घास में छुपाकर झाड़ियों के दरमियान से तुम्हें देख रही थी। क्या ऐसे घटाटोप अंधेरे में तुम्हें मेरी शक्ल और इस पर बरसती हुई हमाकत नजर आ रही थी? मैंने संभलते हुए पूछा। अंधेरे में भी ज्यादा दूर से ना सही लेकिन करीब से तो हम हर चीज साफ देख लेते हैं, हमारी आंखें आदी हैं अंधेरे की। इसके लहजे में हल्की सी शोखी थी। तुम तन्हा हो? मैंने पूछा। हाँ, क्यों, हमला करना है मुझ पर? इसने बदस्तूर शोखी से पूछा और जवाब का इंतजार किए बगैर बोली, नुकसान में रहोगे। एक लम्हे के लिए तो मेरे दिल में आई कि उल्टे हाथ का एक थप्पड़ रसीद करके और 2-4 पटखनियां इसे देकर पहले तो इसकी अकड़ फूं निकालूं, फिर आगे बात करूं। मगर इस ख्वाहिश को दबाते हुए मैंने हत्तल मकान नरमी और मुलायमत से कहा, मेरा पूछने का मकसद ये था कि रात को इस वक्त तन्हा इस जंगल में आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? डर? जंगल से कैसा डर? वो संजीदगी से बोली। यहाँ तो बेजरर से दरख्त होते हैं या छोटे मोटे जंगली जानवर जो इस वक्त तक अमूमन कुछ नहीं कहते जब तक इन्हें छेड़ा ना जाए। इंसान को डरना ही हो तो शहरों से डरे, ऊंची ऊंची इमारतों वाले शहरों से जहां लोग बगैर छेड़े ही एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं, धोखे से हमला करते हैं और ताकतवर हमेशा कमजोर को कुचल रहा होता है। कमबख्त फलसफा बगार रही थी। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या कहूँ। वो एक गहरी सी सांस लेकर बात जारी रखते हुए बोली, जंगलों से क्या डरना, जंगल ही तो हम जैसे लोगों का घर होते हैं। जिंदगी जंगलों में गुजर गई है, बल्कि मेरी माँ, अल्लाह इसे जन्नत नसीब करे, बताती थी मेरी
تو پیدائش بھی جنگل میں ہوئی تھی، وہ اس وقت لکڑیاں چننے گئی ہوئی تھی، اور تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ کیا تم بھی لکڑیاں چننے آئی ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرا مطلب سمجھتے ہوئے مجھے اس نے غالباً گونسا رسید کرنے کا ارادہ کیا، مگر نہ جانے کیا سوچ کر ملتوی کر دیا۔ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ جانے کیوں اس نے یہ وضاحت ضروری سمجھی تھی، گو کہ یہ اندازہ میں خود بھی کر چکا تھا۔ دفعتاً میں نے چونکتے ہوئے پوچھا، تم یہاں کر کیا رہی تھی؟ یہ سوال میں سب سے پہلے کرنا چاہتا تھا، مگر گفتگو کا آغاز ہی جانے کس ڈب پر ہوا تھا۔ حالات دراصل ایسے ہی ہیں کہ مجھے اپنے باپ کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا کھانا پڑتا ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، اور وہ گو کے برسوں سے کھانا پکا رہا ہے، مگر ابھی تک اسے معلوم نہیں ہو سکا کہ چیزوں کو گلایا کیسے جاتا ہے، اور دن بھر کی محنت مشقت کے بعد میرا پیٹ چونکہ واقعی دوزخ بنا ہوا ہوتا ہے، اس لیے میں جو کچھ سامنے آتا ہے کھا جاتی ہوں، اور بہت زیادہ کھا جاتی ہوں، اور عام طور پر میں لکڑ ہضم پتھر ہضم کی مثال بنی رہتی ہوں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ الگ صبح کے بجائے رات کے کسی پہر جنگل کا رخ کرنا پڑ جاتا ہے۔ میں سمجھ گیا، میں نے جلدی سے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ سمجھ گئے ہو تو اب مجھے بھی سمجھاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں راستہ بھول گیا ہوں، میں نے کہا۔ وہ تو میں اسی وقت سمجھ گئی تھی جب میں نے تمہیں کسی شکی مزاج لومڑی کی طرح منہ اٹھائے جاڑی کے قریب آتے دیکھا تھا۔ وہ بولی، میں پوچھنا دراصل یہ چاہتی تھی کہ کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے؟ شاید تم سمجھ نہ سکو، میں نے یہ سوچ کر کہ وہ ایک چٹی ان پڑھ لڑکی ہے، ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اس علاقے میں سجاد اینڈ کمپنی کے نام سے ایک کمپنی سمجھتی ہو نا، وہ کمپنی پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، کوئی سڑک اور پل بنا رہی ہے۔ مجھے اس کے مالک سجاد صاحب سے ملنا ہے۔ اچھا، اس کی آنکھیں نہ جانے کیوں کچھ پھیل سی گئیں۔ تمہاری واقفیت ہے سجاد صاحب سے؟ دوست ہیں تمہارے؟ ہاں، دوست ہی سمجھ لو۔ میں نے یہ معمولی سا جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہ سمجھا۔ میرا خیال ہے اگر تم انہیں اپنے ابا کا دوست کہہ لو تو زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ وہ عمر میں تم سے تقریباً 3 گنا بڑے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں جھینپنے یا شرمندہ ہونے کی بجائے اس خیال سے اچھل پڑا کہ وہ سجاد صاحب کو جانتی تھی۔ تم ان سے واقف ہو؟ میں نے تصدیق چاہی۔ اس علاقے میں کون ان سے واقف نہیں؟ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ ویسے وہ خود بہت کم لوگوں سے واقف ہیں، حتیٰ کہ مجھ سے بھی واقف نہیں ہیں۔ شاید ان کی عمر کا تقاضا ہے، ورنہ یہاں تقریباً ہر شخص مجھ سے واقف ہے یا واقف ہونے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ایک تو تم باتیں بہت کرتی ہو، میں نے کہا۔ میں اب اس کی فالتو باتوں پر بالکل دھیان نہیں دے رہا تھا۔ یہ بتاؤ کہ تم مجھے سجاد صاحب تک پہنچا سکتی ہو؟ اس وقت وہ گویا سوچ میں پڑ گئی۔ وہ ناراض نہیں ہوں گے، میں نے وثوق سے کہا، اور اگر تمہیں اتنا ہی ڈر ہے تو تم دور سے مجھے ان کا ٹھکانہ دکھا کر اپنے گھر چلی جانا۔ پھر جیسے اچانک ہی مجھے خیال آیا، گھر کہاں ہے تمہارا؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔